اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ محترم سامعین کرام، روزہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ روزے کا لغوی معنی رکنا ہے، اور اصطلاحی طور پر روزے کا معنی یہ ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ روزہ امت محمدیہ پہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اس کا قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ تو روزہ فرض ہے، روزہ واجب ہے ہر انسان کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اسلام کی بنیاد بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، جن میں سے ایک نماز اور دوسرا روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ تو اگر انسان روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کا ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، یعنی یہ نبی علیہ السلام کا خواب ہے، اور انبیاء کے خواب وہ وحی ہوا کرتے ہیں، یعنی گویا یہ بھی ایک وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر انہوں نے ایک گھاٹی کے اوپر لے گئے اور مجھے کہا اس گھاٹی کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سہولت دیں گے، آپ کو چڑھائیں گے، آپ اوپر چڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے ساتھ چڑھا، انہوں نے مجھے اوپر چڑھایا۔ میں نے وہاں کچھ زوردار چیخنے کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ کن کی آوازیں ہیں؟ مجھے بتلایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں سے خون نکل رہا تھا، یعنی خون رس نچوڑا جا رہا تھا ان سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا، یا اس نے رکھا ہی نہیں، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ سزا ہے۔ تو محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ جس طرح بے روزگار جو روزہ نہیں رکھتا بغیر عذر کے، اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کو کس طرح الٹا لٹکا کے جبروں کو چیڑا جا رہا ہے اور ان سے جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان کبھی بھی روزہ نہ چھوڑے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ جو انسان روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے گویا اس کا اسلام ہی مشکوک ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ اسلام کی ان 5 بنیادوں میں سے ایک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک منہن واحدہ فہو بہا کافر، کہ جو انسان ان 5 میں سے 3 میں سے روزہ ان بنیادی 3 بنیادوں میں سے ایک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان تینوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا گویا وہ کافر ہو گیا، وہ ایسے کیا جیسے وہ کافر ہے۔ جن میں سے ایک شہادتین، دوسرا نماز اور تیسرا روزہ۔ من ترک منہن واحد فہو بہا کافر، فرمایا ان تینوں میں سے اگر ایک کو چھوڑ دیا گویا وہ کافر ہو گیا، عملی طور پر وہ انسان کافر ہے۔ جس طرح حدیث میں ہے نا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔
تو اسی طرح روزہ بھی، جو انسان روزہ نہیں رکھ رہا گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ کافر ہے، عملی طور پر وہ انسان جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا جس انسان نے ایک روزہ چھوڑا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، عذر کے بغیر جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، ثم یقضى عنہ صوم الدہر کلہ، پھر وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھ کے قضائی دیتا رہے، اس ایک روزے کی قضائی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ روزے انسان پہ فرض ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ایسے چھوٹی چھوٹی مجبوریوں پہ، غفلت پہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ محترم بھائیوں، روزہ نہ چھوڑیں۔ روزہ انسان کو، ایک حدیث میں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ایسی ڈھال ہے جو تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو جس طرح رمضان میں ہم گناہوں سے بچیں گے، رمضان کے علاوہ بھی ہماری عادت بن جائے گی کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے روزہ بڑی فضیلت والا کام ہے، فرض بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اس کا اجر اتنا اجر ہے، اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کے متعلق کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ ہی میں ہوں۔ یعنی رب تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کا اتنا ثواب لکھ لو، نہیں، فرمایا اس کا ثواب تم رہنے دو، اس کا ثواب میں خود ہی دوں گا۔ گویا اس کا ثواب رب رحمان کی رضا ہے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے پھر رب تعالیٰ بندے کو جو مرضی دے دے۔ تو فرمایا گویا اس کی رضا، اس کی جزا ہی میں ہوں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا، اور جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، روزہ فرض بھی ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جو انسان روزہ جان بوجھ کر چھوڑے گا اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے انسان کبھی بھی روزہ نہ چھوڑے، پابندی کے ساتھ روزے رکھے، اور روزوں میں جو پابندی ہے، کھانے پینے کے علاوہ، ایک تو کھانے پینے سے رکنا ہے نا، دوسرا ان چیزوں کے علاوہ گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑے ہے، فتنہ و فساد ہے، دیگر گناہ کے کام ہے، ان سے بھی انسان نے بچنا ہے، تب جا کے انسان کا روزہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو انسان ہم نے صحیح طور پر صحیح معنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔